اچھا ایک سوال علی بھائی، دنیا میں جو سب سے زیادہ جو بدتمیز قسم کا جو ہے نا یہ ان کا ہے نا ڈیبیٹر، ولیم کریگ لین تو سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے نا، ڈیوڈ ووڈز ہے جی جی کہ جو بڑے نا وہ یعنی کہ اٹیک کرتا ہے اور بڑے یعنی گھٹیا قسم کے اٹیکس بھی کرتا ہے. تو اس نے ایک سوال اٹھایا، مجھے اس کی بڑی پریشانی ہوئی، میں نے کچھ دیکھا ہے ویسے انٹرنیٹ پہ لیکن آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کریں نا، اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ، تو ہم آپ کی نعوذ باللہ رگے جان کاٹ دیں. ہاں سورۃ الحاقہ. اس کے بعد وہ ایک آدھ حدیث لے آتا ہے بخاری کی، ان دونوں کو جوڑتا ہے، اور جو ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان میں بینڈ بھی ہے آنسرنگ اسلام کے نام سے نا، جیسے ہماری آنسرنگ کرسچینٹی ہے اس طرح. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس قسم کے کوئی الفاظ آتے ہیں کہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری رگ کاٹ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں نعوذ باللہ دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. نہیں وہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. یہ تو اہم ہی مطلب ایک دو چیزیں خام خواہ جوڑ کے رزلٹ نکال رہے ہیں. یہ جو آیت میں نے اسی آپ کی گفتگو کے دوران ہی نکال لی ہے، سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کے اوپر نازل نہیں کی تھی، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اس کے بعد ان کی رگے جان کو کاٹ دیتے. یہ ایک محاورتاً بات ہے کہ دایاں ہاتھ سے پکڑا، یعنی وہ طاقتور جیسے وہ پکڑتا ہے کوئی کسی کا دایاں ہاتھ، یعنی طاقت کی نشانی ہے، اس کو پکڑا، اس کی اشارہ کاٹ دی. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملے، کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کوئی جھوٹ منسوب کرتے تو ہم یہ کر دیتے کہ دایاں ہاتھ پکڑتے ہیں، شارک کو کاٹ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کس نے بات بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی چیز جھوٹی باندھی نہیں ہے. باقی رہی حدیث، اس میں تو یہ الفاظ ہیں، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ پکڑا اور آپ کی شارک کاٹ دی گئی. اس میں الفاظ ہیں کہ عائشہ آج سے 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں، گویا میری وہ رگ کو کاٹ رہا ہے. وہ تو اللہ کا تو ذکر ہی نہیں اس میں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے شارک کاٹ دی. اللہ نے 4 سال انتظار کرنا سی. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے یہ بھی وفات رسول کے اوپر مسئلہ 163 ریکارڈ کرا، اس میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہادت کی موت دی ہے اس حوالے سے کہ وہ زہر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید. اچھا، میں کہ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ غلط کیا ہے ہمارے. نہیں، اس میں تو الفاظ ہی نہیں نا یہ والے. اس میں ایک وہ جو زہر میں نے کھایا تھا وہ اب بھی میری رگ کو کاٹ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو زہر کھایا تھا نا. وہ جو بکری کھا لی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ جو یہودیہ نے دعوت کی تھی، اس کا زہر 4 سال کے بعد لوٹ آیا. اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 4 سال پہلے کوئی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ شارک کاٹنی تھی تو اسی وقت ہی کاٹ دینی چاہیے تھی. آپ 4 سال پرانی بات کر رہے ہیں، وہ پوری روایت لینا کہ عائشہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر، کیونکہ وفات آپ کی ہوئی 11 ہجری میں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں، خیبر کے موقع پر جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا، اور بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوٹی کا ٹکڑا جب اپنی زبان پہ رکھا تو وہ ٹکڑا بول پڑا کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے نہ کھائیں. لیکن اس وقت تک کچھ صحابہ کھا چکے تھے، ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پہ تھوک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا اس وقت اثر نہیں ہوا. لیکن 4 سال کے بعد وہ اثر لوٹ آیا تاکہ آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا جائے. وہ 4 سال کے الفاظ موجود ہیں، وہ 4 سال خود ہی کلیئر کر دیں گے اس طرح. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ آج کا نہیں ہے. قرآن پاک جب نازل بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مذاق اڑایا گیا.
قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانبیاء کے اندر کہ یہ جن جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہیں نا، ہم ان کے خداؤں سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے. تو کافروں نے مذاق اڑایا، اچھا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا، کیونکہ عیسیٰ بھی تو لوگ پوجا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی جھوٹا خدا ہے. دیکھیں نا، بات پکڑ لی نا بیچ میں سے. پھر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ جواب دینا پڑا اس کا سورہ الزخرف کے اندر کہ اے نبی، جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال بیان کی ہے تو محض چھیڑنے کے لیے آپ کو، وہ تو اللہ کے وجی پیغمبر تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجا کریں میرے. اب ہمیں بھی یہ عقل مانتی ہے کہ عیسیٰ کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. عیسیٰ نے کب اپنا بت خود بنوایا ہے یا اپنی عبادت کروائی ہے؟ وہ لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے نا. وہ تو ان بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا بنایا، اور ان کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا بیسیکلی ان پتھروں کو، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ان کافروں کی حسرت میں اضافہ کیا جائے گا، اچھا ان پہ تکیہ تھا، یہ بھی ساڑھے نال ہی نے، اے ساڑھے بزرگوں تے تکیہ سی، بزرگ بھی اتنے نال ہی آئے نے ساڑھے، حضرت صاحب تسی بھی آئے ہو، وہ اس واسطے ہوئے.